إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ قرآن کریم انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی باعث عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا حفظ کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کو سمجھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ سورہ فرقان ہم نے شروع کی تھی، کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر طلب کیا، انہوں نے تکبر کیا، ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ کہنے کے بجائے کہا گیا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت کا خوف نہیں رکھتے، قیامت میں اپنے رب کو فیس کرنے کا ڈر نہیں ہے ان کے دلوں میں، کیونکہ یہ ڈر انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ شخص جو ڈرتا ہو وہ بڑی بڑی متکبرانہ باتیں نہیں کر سکتا، بد کلامی نہیں کر سکتا، فحش گوئی اس کے منہ سے نہیں نکل سکتی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی اتنی جرت انہیں اس لیے ہوئی اتنی باتیں بنانے کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے، انہیں یقین نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم پہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم شاید بہت بڑی چیز ہیں، وہ سرکشی کی ہر حد سے آگے بڑھ گئے۔ حالانکہ اگر تکبر نے انہیں عقل سے محروم نہ کر دیا ہوتا تو یہ بات جاننا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ گھر والوں کے سامنے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین سے عرش تک کی جگہ بھر جاتی ہے۔ سب کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے مرنے والے کی روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن کسی کو اس کی جان لینے والا فرشتہ نظر نہیں آتا۔ اور جہاں تک پروردگار کو دیکھنے کا تعلق ہے تو کوئی آج تک یہ جرت نہیں کر سکا۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ نہایت باریک بین ہے، بہت باخبر ہے۔
یہ انداز ہے شرط لگا کر دین میں آنا. ایسی شرط لگاؤ کہ دین میں نہ آنا پڑے. جیسے ہمارے ہاں بھی یہ انداز پایا جاتا ہے کہ اللہ مجھے گھر دے دے تو میں بہت نیک بن جاؤں گی، یا ہمارا بزنس چلنے لگے تو میں پردہ کرنے لگوں گی. ایسی شرط لگاؤ کہ وہ موقع ہی نہ آئے. تو جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی. سورہ سورہ انعام میں آتا ہے، سورہ انفال کی بھی آیات ہیں، سورہ محمد میں بھی اس سے ملتے جلتے مضمون کی آیت آئی ہے کہ خواہ وہ دنیا میں کوئی عذاب لے کر آئیں یا موت کے وقت ان کے پاس آئیں یعنی فرشتے، یا قیامت کے دن انہیں دکھائی دیں، ان کی ملاقات ہوگی تو فرشتوں سے، لیکن اس وقت جب وہ عالم الغیب سے، یعنی وہ خود عالم الغیب کی چیزیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، مگر اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، دنیا میں دیکھیں گے یا آخرت میں دیکھیں گے، تو انہوں نے اپنے خیال میں جو بھی اچھا عمل کیا ہوگا، خواہ کوئی چیریٹی ہو، صلہ رحمی ہو، کبھی کسی کی مدد کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان، اخلاص اور اس شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، جبکہ ان کے اعمال ایسی چیزوں سے خالی تھے. کہیں گے یا ویلتی، ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یا ویلتی اصل میں یا ویلتنی تھا، مانی میری ہلاکت، میری بربادی. وہ کافر ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمے کا انکار کرنے والا ہے، ہر وہ شخص جب وہ اپنی جان پر جو ظلم ڈھانے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، ہر گناہ جان پر ظلم ہوتا ہے، وہ شخص قیامت کے دن حسرت سے اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کو فالو کیا ہوتا، نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا. ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر کے اس قرآن سے دور کر دیا. اور ایک ایک کا نام لے گا جس نے اسے گمراہ کیا تھا، کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. خلیلہ کہا جا رہا ہے، عام دوست کی بات نہیں ہو رہی، دلی دوست کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا نام لینے کے بجائے ہر شخص کے لیے خلیلہ کا لفظ استعمال کیا. تو انسان اپنے دوستوں کے بارے میں بھی پچھتائے گا. دوستوں کے انتخاب میں آج ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہے، دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ میری کمپنی کیسی ہے، میں کن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ ہی، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو دوستی کا کرائیٹیرین کیا ہے کہ جس شخص کے ساتھ میں ملتی ہوں اور ملنے کے بعد میرا ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، وہ مجھے اللہ کی یاد دلاتا ہے یا اللہ سے دور کرتا ہے، وہ مجھے قرآن سے جوڑنے میں مددگار ہے یا قرآن سے دور کرنے میں مددگار ہے، وہ مجھے قرآن کی مجلس میں جانے پہ انکریج کرتا ہے یا ڈسکریج کرتا ہے. تو یہ سب چیک ہمیں ابھی اپنی زندگی میں لگانے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کیا کہیں گے قیامت کے دن، وقول الرسول، اور پیغمبر کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. کیونکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے. قرآن میں یقینی مستقبل کے لیے ماضی کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا. یعنی الفاظ سے مراد ہے کہ جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کا مفہوم واضح ہو رہا ہے، جو صرف چھوڑ رکھا سے یہ واضح نہیں ہوتا. حاضر القرآن میں حاضہ کا لفظ سے قرآن کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے
یعنی انہوں نے اتنے عظمت والے قرآن کو اس طرح بنا رکھا تھا جیسے کوئی ایسی چیز ہو جسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، اور اس کو چھوڑ کر حقیر دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، نگلیکٹ کر دیا۔ ان کے قرآن کو چھوڑنے سے مراد ہے اسے سننے، پڑھنے، اس پر غور کرنے سے اجتناب کرنا، اس پر ایمان نہ لانا، اور اس کے بعد قومی میں وہ تمام ایمان لانے والے شامل ہیں جنہوں نے کسی طرح بھی قرآن کو چھوڑا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں قرآن کو سننے سے گریز کرنا، اس جب یہ پڑھا جا رہا ہو اس میں شور کرنا، اس پر ایمان نہ لانا، اسے چھوڑنا ہے، اور اسی طرح اس کا علم کو حاصل نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اسے حفظ نہ کرنا، تو اور اس کی آیات پر عمل نہ کرنا، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آنا، یہ بھی اسے چھوڑنا ہے، اور اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں میں مصروف رہنا۔ اسکرین ٹائم 5 آورز ہے، گیم ٹائم 4 آورز ہے، کھانے کا ٹائم 3 آورز ڈیلی، سونے کا ٹائم 12 آور ڈیلی، اینڈ قرآن ٹائم 0 منٹس۔ ایک ریسرچ سروے نظر سے گزرا کہ ینگ جنریشن کا اسکرین ٹائم کی ایوریج کے گرافس کے ذریعے سے ان کی فگرز شو ہوئی تھیں۔ بار گراف میں جو فگر 0 سے شروع ہوتی ہے وہ منیمم 3 آورز ایوریج سے شروع ہو رہی تھی، کیوں یعنی آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کا بار گراف کم از کم بھی 3 آورز، ان کا اسکرین ٹائم 3 آورز منیمم ہے، اور اس سے شروع ہو کر 15-16 آورز تک تو سب کچھ کر لیا، گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے، پوسٹنگ کر لی، بلاگنگ کر لی، اسکرین اسکرولنگ کر لی، گیمنگ کر لی، شاپنگ کر لی، وقت نہیں ملا تو قرآن کے لیے نہیں ملا۔ اس وقت امت مسلمہ نے جان بوجھ کر قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وہ حال ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے اپنے بچوں کو مختلف عہدوں کے حصول کے لیے بس مشینیں بنا دیا ہے، اس کام کے لیے اپنی ساری انرجی صرف کر دی ہے، مگر انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دلوائیں گے تو بس اتنی کہ بس ناظرہ پڑھوا دیا۔ میتھمیٹکس، جغرافی، سائنس کی کتاب بچہ ایسے ریڈ کرے جیسے یہ قرآن ریڈ کرتے ہیں، اسے سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے، صرف اس کے اوپر سے گزر جائے، ایون الفاظ کا مطلب بھی سمجھ نہ آئے، تو یہ ہرگز کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن قرآن پورا پڑھ لیا، صرف ناظرہ، ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا، اٹس اوکے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس پہ تیار ہیں۔ ان کے ہاں قرآن صرف برکت کے لیے ہے، یا مجلس کی افتتاح کرنے کے لیے ہے، یا دم درود کے لیے، یا پیری مریدی کے لیے، خود ساختہ وظائف بنا لیے، محبت، عداوت اور عملیات کے لیے، اچھے اچھے کاغذ، اچھی اچھی جلد میں اس کو خرید لیا اور سب سے اونچے والے شیلف پہ رکھ دیا، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، خوبصورت غلاف میں اس کو لپیٹ کے، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، اتنا احترام کرتے ہیں مگر اس کی بات نہیں مانتے، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن کو چھوڑنے کی اس روش پہ قائم رہیں گے اور صحابہ کی طرح قرآن کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اسے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، تو ہم اللہ کی مدد سے محروم رہیں گے اور عزت کی زندگی سے محروم رہیں گے۔ پھر ہمارے لیے ایک اور حکم آ رہا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ جاہدہ یجاہدو جہادن، کسی کے مقابلے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دینا، یہ تلواروں کے جہاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری کوشش، ٹوٹل کوشش، بہی سے مراد قرآن مجید ہے،
جس کے ذکر سے سورہ کی ابتدا ہوئی تھی، تو اب تمام لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ اس قرآن کو لے کے جہاد کبیر کریں، اور نبی کے توسط سے ان کی امت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، امت مسلمہ کو، کہ قرآن کو لے کر جہاد کبیر کی، کہ کفار کے پریشر میں مت آؤ، بالکل پرواہ نہ کرو کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، کفار نے، کہ کسی طرح امت کو قرآن سے دور کر دیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہیں۔ تو قرآن، ان کے کفار کے پریشر میں نہیں آنا، بلکہ قرآن کی مشعل کو ہاتھ میں اٹھانا ہے اور دنیا کے اندھیروں کو اس سے دور کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے جہاد کبیر کا حکم دیا گیا کہ اس کی روشنی دنیا میں ہر جگہ پھیلا دو، یعنی لوگوں کو بدلنے کی کوشش میں ذرا سی بھی کمی نہ رہ جائے۔ اس قرآن کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے تم اپنے سارے سورسز لگا دو، جدوجہد کا کوئی پہلو کم نہ چھوڑو، اپنی جان لگا دو۔ یعنی ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی، کہ خود بھی اس سے کنیکٹ ہونا اور پھر دوسروں کو اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے ہمیں حریص ہونا چاہیے کہ اپنی جان، مال، ٹیکنالوجی، اپنے تمام ذرائع کو لگا کے یہ پیغام ہم پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت قیمتی کلام ہے۔ ایک دفعہ اس کا مزہ چکھا دیں، اس شیریں کلام کا مزہ سب کو چکھا دیں۔ وہ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تو مٹی کو بھی سونے کے مول بیچ دیتے ہیں۔ اور اس کتاب کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کس قدر قیمتی کتاب ہے۔ جس نے ایک دفعہ اس کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایسی طمانیت کو پایا، ایسی سکینت کو پایا، اس قدر پریشیس کتاب ہے یہ۔ تو کوشش تو کریں کہ لوگ اس کا مزہ چکھ لیں، دیکھیں تو کہ اس میں ہے کیا، کیا کہہ رہا ہے ہمارا رب ہم سے، کس طرح انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دلاتا ہے، یہ کس طرح اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتا ہے، کس طرح عزت دلاتا ہے، کس طرح بلندی دلاتا ہے۔ جہاد جہد سے ایٹ موسٹ کوشش، بھرپور کوشش، ایمان والے ٹیم ورک کریں، اکٹھے مل جائیں، متحد ہو جائیں، پلاننگ سے کام کریں، بتائیں اپنے ایکسپیرینس کو، اپنے تجربات، کہ آپ نے اس کتاب کو کیسا پایا، ان آیات کو کیسا پایا، انہوں نے دل پہ کیسے اثر کیا، کیسے یہ تزکیہ کرتا ہے دلوں کا، کیسے پیوریفائی کرتا ہے۔ تو اس ایکسپیرینس کو شیئر کرنا ہے تو انسان عباد الرحمن میں شامل ہو جائے گا۔ عباد الرحمن کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ عباد عبد سے ہے، عبد کی جمع ہے۔ مفسرین کی نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو آقا کے سوا کچھ بھی نظر نہ آئے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ عباد الرحمن اپنے آقا کی کسی بات پر اختلاف نہیں کرتے، ہر حال میں اس سے راضی رہتے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ عباد الرحمن کچھ ایسے بندے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں، جو اللہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کو ایسے یاد کرو، حدیث میں آتا ہے، ایسے یاد کرو کہ لوگ پاگل سمجھنے لگیں، اتنی کثرت سے یاد کرو۔ یہ اپنے رب کی محبت کرنے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے رب سے مضبوط تعلق کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اس کیٹیگری میں داخل ہونا چاہتا ہے، شامل ہونا چاہتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی لسٹ جنت کے دروازوں پہ لگا دیں گے، جنت کے دروازوں سے ان کے نام پکارے جائیں گے۔ تو میرٹ اوپن ہے، میدان کھلا ہوا ہے۔ کل فلاح پانے والوں کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، اب انہیں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔
اللہ عباد الرحمن کی کچھ نشانیاں بتا رہا ہے کہ کچھ صفات ہیں جن کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں یا کوئی ایک صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم اس کو کوشش کر کے اپنے اندر شامل کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی اس کے میرٹ کے لیے کوالیفائی کریں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، باوقار چال، عاجزی کی چال، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا شوق نہیں رکھتے، انا نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے، ڈیمانڈنگ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو عاجزی کرتا ہے، عاجزی کرنے والا نرم ہو، دل کے قریب ہو تو اس سے معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے سلامتی کے طالب ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کی طرح۔ ہمارے نبی پر جب طائف والوں نے پتھر برسائے تھے اور ان کے پاس فرشتہ آیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں جانتے۔ یعنی جاہل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا، اس کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں مگر عمل میں وہ جہالت کی کیٹیگری میں آ جائے۔ لوگوں کو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے خلوص سے دل سے چاہنے والے کہ یہ بھی دارالسلام میں سلامتی کے گھر میں آ جائیں اور آخرت کے دن کی رسوائیوں سے، عذابوں سے بچ جائیں، سلامتی کے ساتھ نکل جائیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انسان جب کسی کی محبت میں بڑھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ بندے ہوتے ہیں جن کے لیے اپنے رب سے کلام کی سعادت بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ اپنی نیند، اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں۔ نیند انہیں بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن اپنے رب کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اس آیت کو جب انسان پڑھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے تو دل میں ایک تمنا بیدار ہونے لگتی ہے، روح اس مرتبے کو پانے کے لیے تشنگی محسوس کرنے لگتی ہے۔ اللہ نے رہل کرنے کے لیے لیلۃ القدر کی بیش قیمت راتیں بھیج دی ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لمحات زندگی میں دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ رمضان دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ عشرہ بھی ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، آخری عشرہ۔ یہ بھی نہیں پتا کہ کل کا روزہ بھی ملے گا، کل کا تو کیا آج کے کا بھی نہیں پتا۔ تو راتوں کو رونقوں سے کٹ کر صرف اپنے رب کے ساتھ گزارنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ سارا سال یہ پریکٹس کام آئے گی۔ تو اس میں ان راتوں کو اس طرح نہیں گزارنا جو وہ لیلۃ القدر کے پرچے ملتے ہیں ان کی طرح نہیں، بلکہ اس طرح ان راتوں کو اپنے رب کے ساتھ گزارنا ہے، ایسی اطاعت، ایسی نماز، ایسا خشوع جو اللہ کو پسند آ جائے۔ نمازوں میں قرآن کی تلاوت کریں، طویل تلاوت، اللہ سے لمبی ملاقات۔ جب انسان کر کے دیکھتا ہے یہ ایکسپیرینس تو زندگی کی ہر چیز ہیچ لگنے لگتی ہے اس کے سامنے۔ اگر اتنا قرآن نہیں آتا تو جو چند آیتیں بھی آتی ہیں ان کو بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ آیات جو سمجھ میں آ رہی ہوں ہر دفعہ نئی طرح دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مطلب سمجھ کے تلاوت کریں، ایسے کہ انسان تلاوت کرتا جائے
اور فالو کرتا جائے، اپنے رب سے کلام کی کیفیت کو محسوس کرے، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، شاید کہ ہم فلاح پا جائیں، عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں۔ تو ان لوگوں کی زندگیوں کو انسان دیکھے، ان کے حالات پڑھے جو اس آیت کو پریکٹس کرتے ہیں، جنہوں نے کر کے دکھایا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، کثرت سے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور اللہ کو بہت پسند ہے اللہ سے مانگنا۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اور اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرم و مقامہ، اور وہ تو بڑا ہی برا مقام ہے، بڑا ہی برا مستقر ہے۔ اور ان کی خصوصیت ہے والذین اذا انفقوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ اس کے درمیان رہتے ہیں، یعنی ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اسراف بھی نہ ہو، بخل بھی نہ ہو، خرچ کرتے ہیں تو اپنے رب کے راستے میں، روکتے ہیں تو اسی کے لیے، نہ مال کی فضول خرچی کرتے ہیں نہ الفاظ کی، اللہ کی طرف بلانے میں بھی بخل سے کام نہیں لیتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں، خوشی میں بھی، بدحالی میں، خوشحالی میں، غم میں، ہر طرح کے حالات میں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ ہی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، یلقا اساما، تو اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ مگر ایکسیپشن ہے، الا من تابا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، وہ آمنا، اور ایمان لے آئے، وہ عمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک، اور وہ لوگ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کے گناہ، ان کی برائیاں نیکیوں میں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو جو کچھ بھی پہلے ہو چکا، جو گناہ بھی پہلے ہو چکے، ان سے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں۔ قرآن کا حکم سنا تو انسان توبہ کرتا ہے، تجدید ایمان کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ میری ہر چیز قرآن کے حکم کے مطابق ہو جائے، میں ان آیات پر عمل کرنے والی بن جاؤں۔ قرآن کا حکم سنا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، فوراً کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، غیر محرموں سے زینت چھپانا شروع کر دی، پردہ کرنا شروع کر دیا۔ کل کسی نے سوال کیا تھا کہ زینت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سر تاپا زینت بنایا ہے، عورت کا جسم زینت ہے، جو زینت وہ تیار ہوتی ہے، سجتی ہے، سنورتی ہے، وہ زینت ہے، تو اس کو غیر محرموں سے چھپانا ہے۔ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ ان کو بیابان میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس ننھی سی جان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا، پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی مشکلوں میں نہیں ڈالا، بڑی بڑی قربانیاں ہم سے مطلوب نہیں ہیں، چھوٹا سا حکم ہے، صرف زینت چھپانی ہے، اور یہ اللہ کو پتا ہے کس کے لیے کتنی مشکل ہے، اللہ جانتا ہے، اور جیسی مشکل ہے اس کے حساب سے ویسا ہی اجر ہے، جیسی اطاعت ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والے ہیں، اور بے شک اس کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں۔
پھر فرمایا ومن تابا و عمل صالحا، اور جس نے توبہ کی، جو اللہ کی طرف پلٹ آیا اور نیک اعمال کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ایسے پلٹ آیا جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ جھوٹی گواہی، نہ جھوٹی گواہی دینے والے ہوتے ہیں، نہ جھوٹ کا مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو وہاں موجود نہیں رہتے۔ نہ جھوٹے ڈرامے پسند کرتے ہیں، نہ فلمیں، نہ ناول، نہ جھوٹ کے پلندے، ان کو ان چیزوں سے انٹرسٹ نہیں ہوتی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لفظ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یعنی کل بھی ہم نے اس کی بات کی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں کل کا ہی لیسن یاد دلا رہا ہے کہ لفظ سے گزر جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بات کرتا ہے، جھوٹ بات کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور جہالت کو نہ چھوڑے، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو ہر لفظ چیز کو اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، ہمیں فرقان دے کہ ہم پہچان لیں کہ کس چیز کو ہمیں چھوڑنا ہے اور کس چیز کو ہمیں تھامنا ہے۔ تو اس چیز کو، اور پھر جب پتہ چل جائے، آیات جب ہمیں گائیڈ کر دیں تو بس ان کو فالو کرنا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، ان کے رب کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما و عمیانا، وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے اور دعا کرتے ہیں۔ والذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے ازواج اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یعنی صرف اپنے لیے نہیں سوچتے، اولاد کے لیے بھی سوچتے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی سوچتے ہیں کہ پورا کا پورے گھر کے ایمان پر محنت کی جائے، اخلاق پہ محنت کی جائے۔ اولاد اگر دین پر نہیں آ رہی ہو تو فکر کرنی ہے ان کی بہت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن فکر کرنی ہے ان کو، کہیں نہ کہیں سے کنیکٹ کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح سے، کسی حکمت سے۔ وہ وائٹامنس نہیں لے رہے ہوتے، وہ کیلشیم نہیں لے رہے ہوتے، تو انسان کسی نہ کسی طرح سے ان کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس ایمان کو بھی ان کے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرنی ہے، دعا کر کر کے، ایفرٹس کر کے، اللہ سے مانگ کے وہ حکمت۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے پھل بالا خانوں کی شکل میں دیے جائیں گے۔ جنت میں اونچے اونچے محل ہوں گے جہاں ان کو ٹھہرایا جائے گا، جن کا جو بدلے میں ان کو دیے جائیں گے۔ بما صبروا، کیونکہ صبر کرتے تھے، نیکیوں پہ جمے رہنے میں صبر کرتے تھے، گناہوں کی اٹریکشن پہ صبر کرتے تھے، خواہشات کے اوپر صبر کرتے تھے۔ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کے آداب اور تسلیمات سے جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، جنت کو چھوڑنا نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ قل، آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے، ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ ہدایت کا نقطۂ آغاز دعا سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان طلب کرتا ہے، جب اپنے رب سے مانگتا ہے، جب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرو تو اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور دعا کے بعد کوشش، عمل، عزم، جو بھی چیز مشکل لگتی ہو، نفس پہ بھاری ہو، انسان اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔
پھر فرمایا فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اب کہ تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے تو ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ سورہ شورا شروع ہو رہی ہے۔ سورہ شورا میں 227 آیات ہیں، 1463 ورڈز ہیں اور 5553 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کے اخلاص کا، ان کی محبت کا، ان کی اپنی امت سے ان کی خیر خواہی کا۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ باقیون، باقیون اصل میں جو رگ ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتی ہوئی گردن میں پہنچتی ہے اسے بقاؤن کہتے ہیں۔ جب ذبح کیا جاتا ہے کسی جانور کو، کسی بکری کو، کسی گائے کو، تو ذبح کرتے وقت چھری جب اس رگ تک پہنچ جاتی ہے تو ذبح مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی سے یہ باقیون نکلا ہے۔ ایسی تکلیف جیسی ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فلا اللہ کا باقیون نفس کا، سورہ کہف میں بھی آتا ہے، الا آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 حقائق نظر آ رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انکار کرنے والوں کا کیسا ہولناک انجام ہونے والا ہے، تو کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ بچا لیں ان کو اتنے برے انجام سے۔ وہ اپنی جس طرح جان کو ہلکان کر رہے تھے، جس طرح ہمارے نبی جس طرح صدمے سے دوچار تھے، تو قرآن کریم کو اللہ کو بار بار تسلی دینے کے لیے مداخلت کرنی پڑی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر پختہ یقین تھا ان کا کہ میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں وہ دنیا کی سب سے بڑی صداقت ہے اور انسانی زندگی کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتی ہے، زندگی کی حیثیت رکھتی ہے، روح میں زندگی پیدا کر دیتی ہے، دلوں میں طمانینت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی سے دنیا کی عزت وابستہ ہے، اسی سے آخرت کی کامیابیاں وابستہ ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا ہمارے نبی بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار ان کو یقین دلاتے کہ تم آگ کی کھائی کی طرف بڑھ رہے ہو، تم گہرے گڈھے کی طرف بڑھ رہے ہو، تم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو، اور بجائے اس کے کہ آپ ان کی حرکتوں سے، ان کے رسپانس سے، ان کے مذاق اڑانے سے پریشان ہو جاتے اور انہیں دعوت دینا چھوڑ دیتے اور ان کو تقدیر کے حوالے کر کے بیٹھ جاتے کہ اب جو ان کی قسمت میں ہے، اگر جہنم ان کی قسمت میں لکھی ہے تو جائیں جہنم میں۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے کہ چھوڑ دیں، وہ انسلٹ کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور بڑھ جاتی تھی کہ ان کو اس نقصان سے بچا لیں، تو آپ کی تبلیغی کوششیں اور شدت اختیار کر لیتی تھیں، اور بلکہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت مانگتے تھے۔ یہ وہ رویہ ہے جو دنیا کے کسی انسان میں دکھائی نہیں دے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمدردی کی مثال بنایا ہے، غم گساری کی مثال بنایا ہے۔ وہ بھی بعض اوقات اولاد سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کبھی اپنی امت سے بے نیاز نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کا اس قدر صدمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ اتنا غم نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں،
کوئی غم اتنا بڑھ جائے کہ جان خطرے میں پڑ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی تھیں، وہ تو صرف آنکھیں ہی گئی تھیں، یہاں جان خطرے میں ہے۔ دراصل ایمان کے اندر ایسی حلاوت ہے کہ جو صحیح معنوں میں اس کا مزہ چکھ لے، اس کے اس کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی یہ مزہ چکھا دوں۔ بخاری میں حدیث ہے اور اس کا نمبر 6483 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم زبردستی اس میں گرے جا رہے ہو۔ تو ہمارے بھی بہت سارے غم ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، مگر ان غموں میں یہ غم بھی شامل ہے۔ اس غم کو بھی ہم اپنے غموں میں شامل کر لیں، بلکہ سب سے پریورٹی دیں، سب سے اوپر رکھیں اس کو، کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں، اپنے رب سے دور چلے گئے ہیں، ان کے رب سے ان کو جوڑ دیں، اس کے کلام سے ان کو جوڑ دیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے کہ ہمارا فلاں دوست، فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، گناہوں کے راستے پر جا رہا ہے، جس کا انجام آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، تو کسی بھی طرح کوشش کریں اس کو بچا لیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ فیلنگ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ہمارے ایمان میں حرارت نہیں ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ایمان ہے، بس باتوں باتوں کا ایمان ہے، راکھ میں بس بجھتی ہوئی چنگاریاں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مشن تھا، انہوں نے اپنی زندگی اس پیغام کے پہنچانے کے لیے ختم کر دی، اور ہم کم از کم ان آیات کو دوسروں کو سنوانے کی کوشش کر لیں، لوگوں لوگوں کو بتائیں کہ ان آیات سے دل کو کیسی طمانینت ملتی ہے، کس طرح یہ اثر کرتی ہیں دل پر۔ کوئی لنک بھیج دیں کسی کو، کوئی آڈیو بھیج دیں، کوشش کریں کہ زندگی بھر کے لیے اور آخری سانس تک کے لیے بھی ہم اس کتاب سے جڑے رہیں۔ کوشش کریں، یہ عروۃ الوثقی ہے، اس کو تھام لیں، اللہ کے سہارے کو خود بھی مضبوطی سے پکڑ لیں اور اوروں کو بھی اس کو ہم کی کوشش کریں کہ اور لوگ بھی اس کو تھام لیں۔ تو یہ برننگ ایمان ہے، دہکتا ہوا، جس کی حرارت جب دوسروں کو پہنچتی ہے تو وہ بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہماری وجہ سے جو بھی اس قرآن سے کنیکٹ ہوگا، اللہ کے دین سے کنیکٹ ہوگا، دین کے عملی کوششوں میں شریک ہوگا، تو اس کا ثواب، اس کی نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہمارے قدم بھی جما دے، کیونکہ ایک چراغ سے کتنے چراغ جلتے ہیں، تو ہم خود بھی روشن چراغ بن جائیں اور دوسروں کو بھی اپنا ساتھی بنا لیں، جیسا کہ ہمارے نبی نے بنایا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا سچا راستہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے، ربو کا موسیٰ، جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اللہ تعالی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں کچھ اور ایڈیشنز کے ساتھ، کہ جب ان کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے کہا، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا سکھائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعون کو، مگر وہ نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، احسان جتایا، پھر جشن کا اہتمام کیا گیا، سب کو جمع کیا گیا، جادوگروں کو بلایا گیا، اور جادوگر نتائج کی پرواہ کیے بغیر ایمان لے آئے۔ جب انہیں فیل ہو گیا کہ ہمارا رب وہی ہے، تو بس کچھ بھی نہیں سوچا کہ اب کیا انجام ہوگا اگر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر فرعون نے ان کو اذیت دینے کی کوشش کی، لیکن جو صحیح معنوں میں اس دین کا مزہ چکھ لیتا ہے،
اللہ کی توحید کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ فرعون اور اس کے ساتھی غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ایمان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ پھر قوم لوط کا واقعہ آ رہا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ سورہ شورا کی آیات ہیں 160 سے 175 تک یہ واقعہ آ رہا ہے۔ قرآن میں قوم لوط کا ذکر 17 ٹائمز آیا۔ قوم لوط کی بستیاں ریڈ سی کے کنارے آباد تھیں۔ یہ دنیا کی بدترین قوم تھی، ناپاک ترین قوم تھی، سرکش، باغی، بد اخلاق، ساری برائیاں اس میں موجود تھیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایسی بدترین برائی کہ یہ یعنی ایسی برائی انہوں نے ایجاد کی تھی، انوینٹر تھے وہ اس برائی کے، جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ تو دنیا میں جب جب یہ برائی پھیلے گی، ان کے لیے گناہ جاریہ لکھا جاتا رہے گا۔ جب شیطان کسی قوم پر اپنا تسلط جما لیتا ہے تو وہ لوگ عقل سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، گناہوں میں دھستے چلے جاتے ہیں، گناہوں پہ فخر کرتے ہیں، کھلم کھلا برائیوں پہ ڈٹ جانے والے ہیں۔ اب پھر سے دنیا کو اسی فتنے کا سامنا ہے، ہومو سیکشولیٹی کے۔ تو شیطان اور اس کے کارندے بڑے آرگنائز کر کے ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں تو اس گناہ کو انہوں نے لیگلائز کر دیا ہے، ان کے پریشر گروپس ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو رنگ برنگا ریمبو جیسا ان کا سمبل ہے، انہوں نے اس کی شہرت کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں، بہت سارے پروگرام کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ نیو جنریشن ان کے قبضے میں آ جائے۔ اس کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، بہت ایکٹیو ہیں یہ، اور یہاں کی کچھ یونیورسٹیز میں بھی کچھ ایسے مظاہرے کرائے گئے۔ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں یہ، گناہوں پر دلیر ہیں اور متحد ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرد کو مرد سے شادی کرنے کا حق دے دو، عورت کو عورت سے شادی کرنے کا حق دے دو۔ وہ گناہوں کے فروغ کے لیے ایک پاور بن سکتے ہیں، وہ اتنا پریشر ڈال سکتے ہیں۔ تو کیا ہم حق کے لیے متحد ہو کے پاور نہیں بن سکتے؟ ہم عریانیت اور فحاشی کا خاتمہ کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ ہم دین کا پیغام دلیل سے، حکمت سے ان کو نہیں پہنچا سکتے کہ وہ اس غلاظت اور ناپاکی سے نکل آئیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بدترین عذاب آیا قوم لوط پر۔ سب سے پہلے سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کو تہوبالا کر دیا۔ حضرت جبرائیل نے ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین پہ دے مارا۔ ایک زبردست آتش فشاں سے پکی مٹی کے پتھر ان کے اوپر برسائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ریڈ سی کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا۔ ان کی نافرمانی کے باعث ان کی سرسبز وادیوں کو ویران کر دیا۔ اب بھی ریڈ سی میں اگر کوئی مچھلی آ جائے تو وہ اس پانی میں سروائیو نہیں کر سکتی۔ تو جو بھی ان گیز اور لیسبینز کی بڑھتی ہوئی فحاشی پہ خاموش رہتا ہے، وہ خود کو اللہ کے شدید عذابوں کے لیے تیار کر لے، کیونکہ اس کام کا انجام صرف اور صرف عذابوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کے غضب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ نمل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی۔ مکی سورہ ہے، 93 آیات ہیں، 1276 اس کے ورڈز ہیں، 4724 لیٹرز ہیں، اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا،
حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملتی تھی تو اللہ کے نیک بندے اس کی حمد کرنے والے ہوتے تھے، اس کا شکر ادا کرنے والے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی، کہا جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اللہ نے ان کو عظیم الشان علم عطا کیا، جس میں نبوت، حکمت، قضا، سلطنت، پرندوں کی بولی ان کو سکھائی، سائنس کے علوم انہوں نے ان کو آتے تھے، جس کی بدولت یہ زمانے کی ان کو عظیم سلطنت ملی۔ بحری اعتبار سے، فضائی اعتبار سے اپنے دور کی سب سے طاقتور ترین حکومت تھی۔ بلکہ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت دی تھی کہ قیامت تک آنے والے، یعنی کوئی بھی سلطنت ان کی جیسی سلطنت نہیں ہو سکتی، ان کی جیسی حکومت نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکن، یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، کسی کی ایسی بادشاہت ہو ہی نہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ بے شک یہ یقیناً ایک واضح فضل ہے۔ یہ بتانے سے سلیمان علیہ السلام کا مقصد فخر کا اظہار کرنا نہیں ہے، غرور کا اظہار کرنا نہیں ہے، بلکہ شکر کا اظہار کرنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری انسانی تاریخ میں منفرد حکومت تھی، بلکہ اللہ کے آگے شکر کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں دی، بلکہ جنات، حیوانات، پرندے، حتیٰ کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ اور یہاں پر ایک چونٹیوں کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، سورہ نمل کا نام بھی اسی کے حوالے سے ہے، کہ جب وہ اور ان کی فوج ایک وادی سے گزر رہے تھے تو وہ چونٹیاں اس وادی میں موجود تھیں۔ ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور وہ اس کا شعور نہ رکھتے ہوں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ایک بظاہر اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن وہ بھی اس کا ایک ایک فرد اپنی ساری قوم کے لیے کس قدر فکر مند ہے، اور انہیں بچنے کی تدبیر سے آگاہ کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم تباہ ہو جاؤ، تم بے خبری میں کچلے جاؤ۔ تو یہ زندہ قوموں کی علامت ہے، جب کسی قوم کے افراد صرف اپنی فکر میں پڑ جاتے ہیں اور اس قوم کو ذلت اور رسوائی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ جیسا کہ اس وقت امت مسلمہ کے افراد کا حال ہو گیا ہے، چوٹیوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر چونٹیاں موجود ہیں۔ تو اس چونٹی نے کہا کہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تعریف کر رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو وہ بے خبری میں تمہیں کچل دیں، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے تو کبھی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ پھر ملکہ سبا کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا گیا، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو پھر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سورہ قصص مکی سورہ ہے۔ قصص کا مطلب قصہ، اس میں انبیاء کے قصے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ڈیٹیل سے آ رہا ہے۔ اس کی 88 ورسز ہیں، 88 آیات ہیں، 1585 اس کے ورڈز ہیں، اور 5847 اس کے لیٹرز ہیں۔ اس میں 9 رکوع ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور جب وہ مصر سے مدین پہنچے ہیں
اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے۔ فلما ورد ماء مدینہ، جب وہ مدین پہنچے تو اس کے کنویں پہ دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ مدین جگہ کا بھی نام تھا اور ایک قبیلے کا بھی نام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں مردوں سے الگ تھلگ ایک کنارے پہ کھڑی ہیں اور اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اس طرف جانے سے ہٹا رہی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پانی پینے کے لیے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ مکس ہو جائیں، اور اتنی قوت نہیں ہے کہ مجمع کو ہٹا دیں یا پھر خود بھاری ڈول نکال لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، قال ما خطبکما، کہ تم جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ان کا حال دیکھ کر رحم آیا کہ تم یہاں پہ کیوں کھڑی ہو، اپنی پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں ہم پانی نہیں پلائیں گے، کیونکہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، کمزور ہے، یہاں آنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ عورتیں بھی شرم و حیا کے ساتھ نکل سکتی ہیں، ضرورت پڑے تو، پریشانی ہو، کسی کوئی ایسی ضرورت ہے، باپ نہیں جا سکتے تو وہ بھی نکل سکتی ہیں، اور حیا کے ساتھ معاملہ کر رہی ہیں، بھیڑ میں نہیں گھس رہی ہیں، شور نہیں مچا رہی ہیں، اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر رہی ہیں، بلکہ انتظار کر رہی ہیں کہ یہ بھیڑ چھٹ جائے تو پھر یہ چرواہے چلے جائیں تو ان کا بچا کچا پانی یہ اپنے جانوروں کو پلا لیں۔ ان کے والد جو ہیں وہ یہ بات مشہور ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ تو بس اس کے بارے میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی، بس اس کو شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک ہی زمانے میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے گزرے ہیں، تو وہ بزرگ شعیب علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پریشانی سنی، تھکے ہوئے آئے تھے، بھوکے پیاسے بھی تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ابن کثیر یہاں پر ابن ابی شیبہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پانی پر پہنچے تو وہ وہاں پر لوگوں کی ایک جماعت کو پایا جو کہ لوگوں یعنی اپنی بکریوں کو، اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو جب وہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے کنویں پر دوبارہ پتھر رکھ دیا جسے 10 آدمی مل کر اٹھا سکتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے اپنا ماجرا بتایا۔ تو آپ نے جا کر وہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا اور پانی نکالا اور ان کی بکریوں کو پلایا۔ تو اس کی سند جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے، حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ جس طرف ان کا رخ تھا اسی طرف پیٹ کر کے سائے کی طرف جا کے بیٹھ گئے تاکہ تھوڑی دیر وہاں پر آرام کر لیں، یعنی اپنے جو انہوں نے ان کا کام کیا تھا اس کے اگینسٹ ان سے کچھ نہیں چاہا، ان سے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اکیلے تھے، یہاں پر کوئی ان کا نہیں تھا، کسی کو جانتے نہیں تھے، ان کی مدد کی بے لوث ہو کے، اس لیے نہیں کہ اس کے بدلے انہیں کچھ ملے، مخلوق کی خیر خواہی اور مدد کی اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور جو خلق خدا کی مدد کرتا ہے، جو خلق خدا کے لیے آسانیاں دیتا ہے،
اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں دیتے ہیں۔ تو بس اللہ کی طرف منہ موڑ لیا، اللہ سے مانگنے لگے۔ فقولا، کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی صفات میں سے رب ہونے کی صفت کے واسطے سے دعا کی، کیونکہ رب ہی پالنے والا ہوتا ہے، رب ہی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے رب سے فریاد کی۔ بھوک اتنی تھی کہ پیٹ سے لگا ہوا تھا، بے وطنی ایسی تھی کہ کوئی واقفیت نہیں تھی، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی غمخوار نہیں تھا، کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، دشمن ان کے تعاقب میں تھا، مسلسل ڈر تھا اس بات کا، تو فقر ہی فقر تھا۔ ایسی حالت میں انہوں نے کسی مخلوق کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی کو اپنا حال نہیں سنایا کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے اور میری مدد کر دو، کیونکہ مدد کی درخواست تو اللہ سے، وہ جس کے ہاتھ میں سارے وسائل ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، اس سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، جو خیر بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ نازل فرمانا، نازل ہونے کا مطلب یہ کہ جو بھی کچھ ملتا ہے یہ سب رزق ہے، یہ آسمان سے آتا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت ہے 22، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ تو یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو اس میں آ گئی ہو، آسان سی دعا ہے۔ یاد کر لیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ طویل سفر کے بعد غربت ہے، فقر فاقہ کی حالت میں ہے، عجز و انکساری کے ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو فوراً قبول ہو گئی۔ اور پھر دوسروں کی مدد بھی تو کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، بے لوث ہو کے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ پھر فجاعت ہو احدہما، ان میں سے ایک جو ہے وہ بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ اس کا بدلہ آپ کو دیں جو آپ نے ہمارے یعنی مویشیوں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب وہ ان کے پاس آئے، ان کے سامنے حال بیان کیا، تو انہوں نے کہا، حضرت یعنی جو شعیب تھے ان کے والد جو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہیں کریں، اب آپ ظالموں سے بچ نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کی حیا کو خاص طور پہ مینشن کیا، یعنی الاستحیا، اس میں حروف زیادہ ہونے سے معنی میں اضافہ ہو گیا کہ بہت زیادہ حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئیں۔ وہ پہچان گئیں کہ یہ تھکے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، بھوکے ہیں، تو اپنے والد سے جا کر ان کا حال کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پاس آئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خاتون کس قدر باحیا ہوں گی جس کی حیا کی رب العالمین نے شہادت دی۔ حیا کے ساتھ وہ اپنا کپڑا چہرے پر ڈالے ہوئے آئیں، بے باک عورتوں کی طرح نہیں، بے دھڑک اور بے خوف چلتی ہوئی نہیں آئیں، بلکہ ان کے چلنے کے انداز سے بھی حیا ظاہر ہو رہی تھی۔ اور ایک باحیا خاتون جو ہے وہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی اجنبی مرد کو چلنے کے لیے کہے، تو وہ دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ بلا رہی ہیں کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ یہ بات بھی انہوں نے حیا کی وجہ سے کہی، کیونکہ کسی اجنبی مرد کو ساتھ لے کے جانے کے لیے کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت سخت اضطرار کی حالت میں تھے، انہوں نے اس دعوت کو اپنی دعا کی قبولیت کا نتیجہ سمجھا اور اس موقع کو ضائع نہیں کیا، وہاں پر ان کے پاس چلے گئے اور ساری ڈیٹیل بتائی، اپنا قصہ بتایا، فرعون کے مظالم کے بارے میں بتایا۔ تو اس بزرگ نے ان کو کھانا وانا پیش کیا اور ان کو اطمینان دلایا۔ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، پھر وہ 10 سال یہاں مدین میں رہے، اور پھر وہ مصر سے مدین کی طرف واپس آئے، تو راستے میں کوہ طور پر ان کو نبوت اور وحی دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا اور ان کو ان آزمائشوں نے نکھار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے
ان کو اپنے کام کا بنا لیا. اصطفیتک لنفسی، میں نے تم کو اپنے کام کا بنا لیا، اپنی ذات کے لیے چن لیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے، ہمیں اپنے کلام سے اٹیچ کر دے، ان آیات پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، اس کام میں ہمارا حصہ ڈال دے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.